السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا سيدنا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم کو ہر ناپاکی سے دور کر دے اور تم کو خوب صاف ستھرا کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ نبی کے گھر والوں کے بارے میں فرما رہا ہے. آیت کریمہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں آپ کو ہر ناپاکی سے دور کر دیں اور آپ کو خواب صاف ستھرا کر دیں, پاک سے پاک کر دیں. یعنی کوئی عیب کوئی برائی آپ میں کوئی دیکھ ہی نہ پائے, نہ آپ میں کوئی پائی جائے, آپ کو صاف اور خوب ستھرا کر دیں. آج ہم جس ذات کی ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے سیدۃ النساء العالمین. اسی گھر سے اسی گھرانے سے آج جس ذات کے بارے میں ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ ہے. ان کے گھرانے کے بارے میں کیا کہوں کہ جن کے بیٹے سیدہ اہل شباب الجنہ امام حسن اور حسین, جن کے باپ سید الانبیاء سید الخلائق والبشر, جن کے بارے میں کہا اول ما خلقتہ نوری, جن کا نور ساری کائنات بننے سے پہلے بنا دیا گیا, جو سید الخلائق ہے, پوری کائنات کے سید ہے اور سید الانبیاء والمرسلین, سارے انبیاء کے سردار, جن کے باپ سارے انبیاء کے سرکار, جن کے زوج ہے مولا علی مشکل کشا جو پوری امت کے مشکل کشا ہیں, جن کے بارے میں سرکار مدینہ کا فرمان ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, جو ساری کائنات کے مولا ہے, سارے مسلمین کے مولا ہے, جو مولا کل ہے وہ ایسے گھرانہ اور اس خاتون جنت کے بارے میں آج ہم ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں. اور آج 20 جمادی الثانی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت کا دن ہے. اسی دن کی خوشی میں آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. سیدہ کی ولادت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں, محدثین لکھتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال قبل, اور کچھ روایتوں میں 1 سال قبل ہی آیا ہے, لیکن جمہوری علماء کا یہ ماننا ہے کہ بعثت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور حضور علیہ السلام کی چوتھی اور سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی ہیں. حضور علیہ السلام سیدہ کے بارے میں یہ ہے کہ سیدہ شروع بچپن سے ہی کافی ذہین تھی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ ننھی سیدہ اپنی والدہ سے پوچھتی کہ اماں جان اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے, تو والدہ کہتی ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی, اگر ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, اللہ کی خوب فرما برداری کریں اور اس کی عبادت کریں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, تو قیامت کے دن کل یوم حشر ہم اللہ کا دیدار ضرور کریں گے. بچپن سے اسی طریقے سے ذہین اور فطرتاً ذہین اور ہوشیار تھی اور نیکی بچپن پیدائش نیکی تھی. حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد 3 سال حضور علیہ السلام خاموشی سے اپنا دین کا کام کرتے رہے. مکے میں خاموشی سے دین کی تبلیغ کرتے رہے. کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا, لیکن جب رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, احکام الہی سنائیے اور احکام الہی سنائیے اور مشرکوں کی طرف منہ سے منہ پھیر لیے. جیسے یہ احکام حضور علیہ السلام کھلے عام اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیے اور کفار مکہ نے
हुजूर अलैहिस्सलाम को कहर डाला, रास्ते में कांटे बिछाए गए, ताना तशी, गाली गलोच, फहश कलामी की गई, मगर इन सब से हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी डरा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावत की तबलीग कभी छोड़ा नहीं। हुजूर अपने मिशन से कभी पीछे हटने का इरादा नहीं किए। इन सब में सैयदा फातिमा ये सारा दौर सैयदा देख रही थी। हुजूर के हर मसाइल में, हर मुश्किलों में अपने बाबा का साथ दे रही थी। एक दफ़ा का वाक़या है कि काबतुल्लाह के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल की नज़र पड़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, सरकार मदीना सजदे में हैं। उसने ज़ोर से मारी, काश कोई जानता, फलां कबीले इशारा करके बताया कि फलां कबीले में ऊँट कटा है, काश कोई ऐसा दौड़ के भागे और उस कबीले के ऊँट की खाल को ले आया, गोबर और खून भरा हुआ। इतने में अक़बा बिन अबी मुईद उठकर कहा, ये काम तो मैं करता हूँ। उस बदबख्त ने दौड़ कर गया और ऊँट की खाल जो गोबर और खून से भरी हुई थी हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों के बीच में रख दिया। तकलीफ के मारे हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे से उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऊँट की खाल गोबर और खून भरी काफ़ी वज़न होती है। जैसे ही सैयदा को मालूम हुआ, दौड़ती हुई आई और उसकी ऊँट की खाल को हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों से ढकेल कर हटाया और अपने बाबा से चिमट गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को ये वाक़या बहुत बार गुजरा। अब्दुल्ला इब्न मसूद रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर नाम लेकर बदुआ दी कि अल्लाह तो इनसे हिसाब लेना। और अब्दुल्ला इब्न मसूद रावी हैं कि बदर के जंग में देखते हैं कि वो सारे के सारे ढेर पड़े हुए थे और उन सब को जमा करके, उन सब की लाशों को जमा करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुएं में फेंका और उन सब की लाशों से मुखातिब होकर देख लिया अंजाम कि तुमने अल्लाह की दीन को ठुकराने का नतीजा देख लिया। और उसके बाद बेअसत के 7 साल बाद हुजूर बनु हाशिम पर और तूफान टूट पड़ा। बनु हाशिम पर यह ट्रीटी की गई, बनु हाशिम से बाइकाट किया गया सारे मक्का में, और यह मुआहदा किया गया। सारे कुफार मक्का ने इत्तफाक किया कि बनु हाशिम से कोई तिजारत नहीं करेगा, बनु हाशिम से कोई समाजी ताल्लुकात नहीं रखेगा। बनु हाशिम का टोटल बाइकाट किया गया। और शैब अबी तालिब में 3 साल हुजूर अलैहिस्सलाम और उनका पूरा अहल ख़ानदान हज़रत अबी तालिब और सारा ख़ानदान 3 साल बड़ी मुश्किलों से गुजारी। कुछ खाने और सामान चोरी से स्मगल कर ले आते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और कुछ सहाबा, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, कुछ सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुछ ला भी लेते तो वो सब के लिए काफ़ी न होता। औरतों की छातियाँ सूख गई, बच्चे भूख से बिलक पर रोते रहे। और बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बाबा के साथ कई दिन फाका कशी में गुजारी। ये सख्त मुखालिफ ये मशाकिल दौर भी अपने बाबा के साथ बेहद सब्र से गुजारी, मगर कभी ये नहीं कहा कि ए बाबा ये नबूवत का मिशन छोड़ दो, अल्लाह के रास्ते में जो निकले हैं। कभी एक बार भी शिकवे की आवाज़ नहीं करी कि बाबा ये क्या मुश्किलें आपके बयान की वजह से हम पर टूट पड़ी। हर बार अपने बाबा को हिम्मत देती, अपने बाबा का साथ देती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि बेटी अल्लाह तुम्हारे बाप को अकेला नहीं छोड़ेगा, अल्लाह तुम्हारे बाप को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जब ये शैब अबी तालिब का मुआहदा जब ख़त्म हुआ तो फिर हुजूर पर गम का साल आया। आपके अजीज़ चचा अबू तालिब दुनिया से रहलत कर गए। फिर बीबी खदीजतुल कुबरा आपकी अजीज़ ज़ौज महतरमा वो भी इस दुनिया से रुखसत कर गई। उसके बाद फिर हिजरत का वाक़या आया। हिजरत में हुजूर अलैहिस्सलाम पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ चले गए, फिर मौला शेर खुदा सारी अमानतें लौटा कर हुजूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर सो गए और कुफ़ार मक्का धोखे में रह गए कि सैयदुल हुजूर अलैहिस्सलाम हैं। फिर दूसरे दिन सारी अमानतें लौटा कर वापस सारे हुजूर अलैहिस्सलाम के खानवादे को लेकर मदीने शरीफ हिजरत की गई। हिजरत के 2 साल बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को हिजरत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को जब सैयदा की शादी का निकाह के जब फिक्र हुई तो बहुत सारे पयामत आए। बहुत सारे सहाबा ने पैगाम भेजा।
حضور علیہ السلام دریافت کرتے، سب کے بارے میں کہتے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو. پھر حضور علیہ السلام دریافت کرتے کیا علی نے پیام بھیجا، کیا علی نے پیام بھیجا؟ سب خاموش رہے. اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی آزاد کردہ لونڈی یا پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے بھیجا، سب نے پیام بھیجا اور حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہ ہم علی کو ترغیب دیں. حضرت علی جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے جا کر کہا علی تم کیوں فاطمہ کے لیے پیام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، بے سر و سامان. صحابہ نے سمجھ گیا کہ علی اپنی مسکینی اور فاقہ کشی پر حضور علیہ السلام کے پاس پیام نہیں بھیج رہے ہیں. انہوں نے ترغیب کی یا علی تم پیام تو بھیجو. پھر مولا مشکل کشا مسجد نبوی میں آتے ہیں. حضور علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ علی کا بے وقت کا آنا. جیسے ہی حضرت علی سامنے جا کر بیٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی کیا تم فاطمہ کا پیام لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ بے شک. جی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت علی فرماتے ہیں مہر کے لیے کیا ہے تمہارے پاس، شادی کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایک گھوڑا اور ایک درہ، ایک تلوار کے علاوہ کچھ نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑا تو جہاد میں جنگ میں کام آئے گا، درہ لے جاؤ اور بیچ دو اور اس کی شادی کا انتظام کرو. حضرت علی درہ لے کے جا کر صحابہ میں کہتے ہیں کہ مجھے شادی کرنی ہے اور یہ درہ میں بیچنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی آگے بڑھتے ہیں اور 480 درہم میں اس درے کو خرید لیتے ہیں اور واپس اس درے کو حضرت علی مشکل کشا مولا شیر خدا کے یہاں تحفہ دے دیتے ہیں. جب حضرت علی جا کر حضور علیہ السلام کو یہ قصہ بیان کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام حضرت عثمان کی حق میں دعا گو ہوئے، ہاتھ اٹھا کر دعا گئے کہ اللہ عثمان کو خوش رکھ اور اس کے مال میں اور برکت دے. اور حضور علیہ السلام حضرت علی کو ارشاد کرتے ہیں 2/3 حصہ اس پیسے کا 480 درہم میں خوشبو پر خرچ کرو اور 1/3 شادی کے سامان پر. اسی طریقے سے جہیز بھی حضور علیہ السلام نے دیا. ایک بستر مصری کپڑے کا، ایک پلنگ، ایک چاندی کا تخت، ایک مشک اور کچھ ضروریات کے سامان حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے دیا. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جس وقت سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت سیدہ فاطمہ کی رخصت ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے تمام امہات المومنین کو ارشاد کیا کہ جاؤ فاطمہ کا گھر سجا کر آؤ. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم خود گئے اور میدان بطحا سے نرم مٹی منگوائی اور فرش کو ایک تہے میں کیا اور ان کا بستر جمایا، ایک مشک پانی کمرے میں لٹکائی. اس طریقے سے پورا گھر سجا کر ہم واپس آئے. اور ایک شاعر نے اسی موقع پر کیا خوب کہا، آج رونق نرالی ہے علی کے گھر کی، آئیے گھر کو سجانے جب پیغمبر دادی. سیدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت میں دھنی تھی. سخاوت کا کیا کہنا، رحمت للعالمین کی لخت جگر ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے دوستو. قبیلہ بنو سلیم سے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا اور فاقہ کشی میں کچھ نہیں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ 3000 پر مشتمل قبیلہ بنو سلیم میں مجھ سے زیادہ فقیر اور فاقہ کوئی نہیں، کئی دن سے بھوکا ہوں. تو ایک صحابی نے اٹھا اور اس کے مال کے لیے کچھ انتظام کر دیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کو سر کو ڈھانپنے والا کوئی ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ لے، کیونکہ اس زمانے میں تھی کہ ننگے سر پھرنا بے عزتی کی بات ہوتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ دے. مولا علی شیر خدا اٹھے اور اپنا ماما نکال کر دے دیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو اس کی بھوک کو مٹا دے، کوئی ہے جو اس کے کھانے کا انتظام کر دے. حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لے کے گئے. حضرت سلمان فارسی کئی گھر پھرے. اس کے بعد بولے اے رحمت اللہ عالمین کے کئی گھر گرے، کہیں بھی چولہا نہیں جلا ہوا تھا. پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے نبی کے لخت جگر، اس بھوکے کا کوئی کھانے کے انتظام کر دے. اور یقین مانیے پہلے سے 2 دن سے پہلے سے 3 دن سے گھر میں فاقہ کشی کر رہی معصوم حسنین
امام حسن اور حسن بھوکے پیٹ سو رہے ہیں، ایسے میں سلمان فارسی کہتے ہیں کوئی ہے جو اس مسکین کا پیٹ بھر دے؟ سیدہ اپنی چادر نکالتی ہیں، سیدہ اپنی رضا نکالتی ہیں، نکال کے دیتی ہیں، جاؤ اس یہودی شمون کے پاس جاؤ اور یہ چادر بھیج دینا اور اس کا کھانا کھلا دینا۔ سلمان فارسی جاتے ہیں، اس چادر کو لے کے جاتے ہیں، لے کے جا کے شمون کو دیتے ہیں۔ شمون کو کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی چادر ہے، اسے خرید لو اور اس سے جو کھانا اناج جا سکتا ہے اس کا اناج دے دو، اس غریب کو پیٹ بھرنا ہے۔ شمون حیران ہوا، شمون نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں توریت کہا، یہ وہی بیٹی ہے، یہ وہی آخر زمان کی بیٹی ہے جن کے بارے میں توریت ذکر ہوا۔ سلمان تم گواہ رہنا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ پر ایمان لایا۔ سیدہ کے اس عمل کو دیکھ کر اسی وقت شمون ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد واپس چادر بھی واپس کر دیا کہ بولا یہ چادر بھی میں واپس دے رہا ہوں، اور بغیر اس چادر کے بس کے میں یہ کھانے کا انتظام، سیدہ کھانے کا سامان جب سلمان فارسی سیدہ کے پاس لے کے آتے ہیں پکا کر اسی غریب کو کھلا دیتی ہیں، تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یا سیدہ کچھ اپنے بچوں کے لیے تو رکھتے، بچے بھوکے سو رہے ہیں، بھوکے سو رہے ہیں۔ تو سیدہ کا جواب ملتا ہے، سیدہ کا جواب آتا ہے کہ میں جو چیز دوسروں کو دے دی وہ واپس اپنے بچوں کے لیے نہیں لے سکتی، میں یہ پکائی اس غریب مسکین کے لیے، میں واپس اپنے بچے کے لیے وہ نہیں لے سکتی۔ اور اس کے بعد ایک بار حسنین کریمین سخت بیمار ہو گئے، امام حسن اور امام حسین بیمار چل رہے تھے۔ مولا شیر خدا اور سید العالمین نے منت کی کہ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحت دے، اللہ پاک سیدہ اور مولا شیر خدا نے نیت کی کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحت دے، ہم 3 دن متواتر روزے رہیں گے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس کے بعد روزے۔ مولا شیر خدا ایک یہودی کے پاس کسی مزدوری کے کام سے جا رہے تھے، اس کے بعد کچھ کمائی ہوئی، کچھ اناج ملا وہ لے کر گھر آئے اور بچوں کو صحت ہو گئی الحمدللہ۔ حسنین کریمین صحت ہوئی اور کھانے کو بیٹھے تھے کہ ایک يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ یہ قرآن کی آیت کا نزول اسی واقعے میں ہوئے۔ پہلے دن ایک مسکین آ گیا اور آواز دی، اے اہل بیت، کئی دن سے ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ جیسے ہی یہ آواز سنی، مولا مشکل کشا نے اپنی روٹی دے دی، اس کے بعد مالکنی نے اپنی روٹی دے دی۔ حسنین نے کہا کہ جب ہمارے ماں باپ کچھ نہیں کھاتے تو حسنین نے اپنی روٹی دے دی۔ جب مولا شیر خدا جب یہ نفوس سے پنجتا جب یہ نفوس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا تو ان کی جو لونڈی گھر میں تھی بی بی فضہ، وہ بھی اپنی روٹی دے دی۔ اس طریقے سے پہلا دن ایسے گزر گیا۔ دوسرے دن ایک یتیم آ گیا، دوسرے دن پھر اسی طرح سلسلہ چلا، مولا نے اپنی روٹی دے دی، سیدہ فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی، حسنین نے دے دی، پھر فضہ نے دے دی۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن ایک اسیر آیا، اور اسیر وہ ہے جو جیل سے رہا ہوا ہے۔ اسیر نے آواز دی، اے اہل بیت، کئی دن سے بھوکا ہوں، اسیر ہوں، جیل سے چھوٹ کے آیا ہوں، بھوکا ہوں۔ تو اسی طریقے سے مولا مشکل کشا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین اور فضہ نے اپنی روٹی دے دی، اور اللہ کو یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ جو لوگ اپنی نظر و نیاز پوری کرتے ہیں ان کے یہاں اللہ کے خوف سے، یوم محشر کے نفس سے، قرآن کریم کی آیت کا یہ مفہوم ہے
جو لوگ اپنی نظر و نیاز پوری کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور حضور علیہ السلام ادھر ہی آیت نازل، ادھر یہ واقعہ پورا ہوا، حضور علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی، حضور آئے، حضور آ کر سیدۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگا لیا، بیٹی تم کو یہ خوشخبری ہوئی، تمہارا عمل مقبول ہوا۔ اس کے بعد سے روایت احادیث کی کتب میں آتا ہے حضور علیہ السلام سیدہ کے گھر کے سامنے ٹھہر کر ان اہل البیت یطہرکم تطہیرا کی آیت بیان کرتے، اور سیدہ کی تعظیم کے لیے حضور علیہ السلام خود حضور سیدہ کے گھر کے سامنے ٹھہرتے اور اہل بیت کے لیے دعا کرتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بی بی مسلمہ کے گھر میں حضور علیہ السلام تھے، وہاں سیدہ عائشہ بھی تھی۔ سیدہ عائشہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ جب یہ آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ اور حسین کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ اور حسین کو بلاؤ، اور ایک چادر منگوائی کالی کمل میں ان چاروں نفوس کو لے لیا اور خود اپنے آپ کو لے لیا۔ اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیت فاذهب عنہم طہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک کر دے، ان کو ہر برائی سے پاک کر دے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو ہیں، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پہلے سے خیر ہو، یا تم پہلے سے خیر ہو۔ اور یہ آیت اور بی بی مسلمہ اور سیدہ عائشہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم پہلے سے خیر ہو۔ تو حضور علیہ السلام یہ پنجتن پاک اسی لیے کہلایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان 5 نفوس کو اپنی کمل میں لے کر یہ ہوئی، یہ دعا فرمائی اور یہ آیت سورہ احزاب کی نازل ہوئی ان اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ حضرت عمران بن حسین ایک دفعہ کا واقعہ منقول کرتے ہیں، حضرت عمران بن حسین یہ واقعہ منقول کرتے ہیں، ایک بار سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کے قریب آ کر ٹھہر گئی، حضور علیہ السلام کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ حضور نے کہا کہ فاطمہ تم اور قریب آؤ، سیدہ فاطمہ اور قریب آئی، حضور نے کہا فاطمہ اور قریب آؤ، سیدہ فاطمہ اور قریب آئی، حضور نے کہا فاطمہ اور قریب آؤ، حضور سیدہ فاطمہ اور قریب آ گئی۔ حضور علیہ السلام انگلیوں کو اس طریقے سے پھیلا کے اور سیدہ اور فاطمہ چہرے سے پیلی پڑ گئی تھی، کافی نڈھال نظر آ رہی تھی، سیدہ فاطمہ کافی نڈھال نظر آ رہی تھی، پیلی پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ایسے انگلیاں پھیلا کر سیدہ فاطمہ کے کندھوں پر سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا اللہ فاطمہ بنت محمد کی بھوک، یا اللہ فاطمہ بنت محمد کی بھوک مٹا دے، فاطمہ بنت محمد کے میں برکت دے، فاطمہ بنت محمد کے درجے اور بلند کر دے، فاطمہ بنت محمد کی بھوک مٹا دے۔ 3 دن سے فاقہ کشی میں سیدہ فاطمہ الزہرا نڈھال تھی، آنکھیں بوجھل تھی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے بھوکوں کو کھلانے والے، اے کمزوروں کو قوی کرنے والے، اے خالی جھولی کو بھرنے والے، فاطمہ بنت محمد کی بھوک مٹا دے۔ جیسے ہی یہ دعا حضور علیہ السلام نے کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر پھر سے تازگی آ گئی۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فاطمہ بنت حسین کا چہرہ پھر سے تر و تازہ ہو گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پھر حضور نے تلقین دی کہ فاطمہ اس دنیا میں صبر کر لو، میں جو چاہوں وہ مل جائے گا، میں جو دعا کروں مل جائے گا، مگر میں نے اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے کہا سیدہ عائشہ سے بولا تسألی عن رجل من کان احب الناس الی رسول اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضرت علی شیر خدا کے بارے میں سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا، تو سیدہ عائشہ نے جواب دی تسألتی عن رجل من کان من احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تحته ابنته واحب الناس الی، تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، حضور کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضور علیہ السلام کی لخت جگر بنت رسول اللہ
سیدنا صلی اللہ عالمین، اور جن کے بیٹے اللہ نے جنت کے سردار بنایا، جن کے شوہر امام المشارق والمغارب مولائے کل، اور جن کے باپ سیدنا صلی اللہ عالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خاتون جنت کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ان کی ہر ماں بیٹی بیوی کو، اپنی ماں بہن بیوی کو بیٹی کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اللهم يا رب اجعل سيدنا الحسين واخيه وامي وابي وجدي وبني واجعلنا مما نحن فيه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.